آپ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شیری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیری صاحب بہت شکریہ ایئر کو وقت دینے کے لیے. کل سزا ایک سنائی گئی اور آج 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے. نہ صرف سزا بلکہ 10 سال کے لیے نااہل بھی کیا گیا ہے. کیسے دیکھتی ہیں اس ڈیسیجن کو میم؟ دیکھیے یہ ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آج کے کیس کا ڈیٹیل مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے تو یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں جی. تو یہ اور جس لیول کی عدالت ہے وہ آئی ڈونٹ نو، کل کا تو سرٹنلی اپیل ہو سکتا ہے، وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر ان کے جو جتنے بھی وکلا رہے ہیں، جو ان کی عدالتوں میں کانڈکٹ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس طرح کیسز لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، زیادہ تر وہ میرٹ پہ ایڈریس ہی نہیں کرتے تھے کیس کو. جتنا میں نے دیکھا وہ میرٹ کو نہیں ایڈریس کرتے تھے. اور جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے وکلا اس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ وکلا ان کے بالکل ہی کبھی باہر چلے جاتے تھے، کبھی نان سیریس. تو دس از ناٹ دا، دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہے ان کے. جو وکلا بیسکلی اپنی ٹکٹوں میں مصروف رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کس طرح انہوں نے نہ جرا کی ہے ٹھیک سے، نہ کچھ کیا ہے. تو کس طرح انہوں نے یہ کیسز لڑے ہیں. اور سیاست کی بنیاد پہ تو ہر چیز نہیں ہو جاتی نا. ہمیں تو ہم سیاسی ورکر ہیں، کبھی کسی پر ہمارے دور میں تو کوئی کبھی پولیٹیکل پرزنر نہیں رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے تو مطلب زرداری صاحب سے لے کے ہر حد تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں، ہمارے ورکرز کو دیکھ لیں، 12 سال گزارے ہیں زرداری صاحب نے. اور ان کے دور میں تو ہم سب کو اٹھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ہم جیل ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، فریج ہٹا دیں گے، دوائیں نہیں مہیا ہوں گی. مگر پھر بھی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ عدالتی فیصلے کو ہم نے کبھی کنٹیسٹ نہیں کیا. یہ ان کے پاس اپیل کا حق ضرور ہوگا، تو یہ ٹھیک سے اپیل کرے نا بھائی. تو یہ کون سی بات ہے کہ سارا ملک کھڑا ہو جائے، یہ اپنا کام بھی نہ کریں، اپنا لیگل کام نہ کریں، ٹھوس مقدمہ نہ لڑیں، اور پھر کہیں کہ ان کو کوئی مطلب ریلیف ملنا چاہیے. اس کے لیے تو بڑا کام کرنا چاہیے. سیاسی بیان پر عدالتیں ریلیف نہیں دیتی جی. شہری صاحبہ، جیسا کہ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ریزرویشنز ہیں کہ جس طریقے سے یہ کیس لڑا گیا، آن دا کنٹریری جو وکلا ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، وہ تو شاکی نظر آتی ہے پروسیجر سے. وہ شکوہ کرتی ہے کہ ہمیں ڈیو پروسیس جو ہے ہمارا فالو نہیں ہوا، ہمیں حق جرا نہیں دیا گیا، ہمیں کلوزنگ ریمارکس نہیں دینے گئے. دیکھیے ان کی اپنی بہن نے کہا کہ ہم تو مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی سن کے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس سے آگے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. توقع ان کو کچھ اور کی تھی. جب ان کو توقع آگے کی تھی تو پھر مطلب آپ بتائیں نا یہ کیا سیریسنس ہے. اور ایسی بات ہے تو پھر ان کو باہر پریس کانفرنس کریں، اندر بات کریں. پہلے بھی جتنے کیسز لڑے تھے، ہمیں کبھی ان کی میرٹ پر انہوں نے نہیں کی بات. اور دیکھیے عدالت سب کے لیے اور قانون سب کے لیے برابر ضرور ہونا چاہیے. تو اب ہم تو ہر کیس سفر کر چکے ہیں ان کے دور میں، ہر ادوار میں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کو اس پر کرنا چاہیے. ہمارے دور میں نہ ریونج کی پالیٹکس ہوتی ہے، نہ ایسا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ میم پلیز آپ اپنی بات مکمل بھی کیجیے گا. اور ایک سوال اور بھی ہے کہ اب چاہے ڈیو پروسیس فالو ہوا ہو، نہیں ہوا ہو، کوئی شکوہ کرے یا نہ کرے، بٹ پولیٹیکلی تو کافی ڈینٹ پڑا ہے نا. اب الیکشنز قریب ہیں، ایسے میں جو بھی پی ٹی آئی فالوورز ہیں وہ کیا آپ کو لگتا ہے کنفیوژن کا شکار ہوں گے، یا پھر وہ ڈٹے رہیں گے اور ان کی ویژن کلیئر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ویل ہیو ٹو ووٹ پی ٹی آئی؟ دیکھیے پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر قسم کی، ہم نے تو ہمیشہ ہر قسم کی اونچ نیچ دیکھی ہے. اور ان کے ووٹر تو ان کے جو پورا سسٹم ہے، انہوں نے سارا سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اپنے سمبل وغیرہ ہر چیز. ہمارے ساتھ تو یہ سب ہوتا بھی نہیں تھا. 41 سال ہمارا سمبل ہم سے لے لیا گیا تھا نا فوراً. تو پھر بھی ہم نے الیکشن لڑے تھے دوسرا الائنس کر کے. لیکن ان سارے کاموں کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو ٹھوس لیگل کام کرنا پڑتا ہے. ہم نے فوری طور پر دوسرا سمبل رجسٹر کروایا. یہ سب بھی آپ کریں تو یہ سب چیزیں.
آپ اپنے انٹر پارٹی کو پر توجہ دیں کہ اپنی پارٹی کے لوگ جب اتنا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو پھر یہ تو ان کے ووٹرز کنفیوژن کا شکار تو ہوں گے. ٹھیک ہے.